منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک ہی طرح کی ہیں۔ وہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا۔ بے شک منافقین بہت نافرمان ہیں۔ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور منکروں سے اللہ نے جہنم کی آگ کا وعدہ کر رکھا ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی ان کے لیے بس ہے۔ ان پر اللہ کا لعنت ہے اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے۔ جس طرح تم سے اگلے لوگ وہ تم سے زور میں زیادہ تھے اور مال اور اولاد کی کثرت میں تم سے بڑھے ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا اور تم نے بھی اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا، جیسا کہ تمہارے اگلوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا تھا، اور تم نے بھی وہی بحثیں کی جیسے بحثیں انہوں نے کی تھی۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، اور یہی لوگ گھاٹے میں پڑنے والے ہیں۔ کیا انہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے گزرے، قوم نوح اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور اصحاب مدین اور الٹی ہوئی بستیوں کی؟ ان کے پاس ان کے رسول دلیلوں کے ساتھ آئے، تو ایسا نہیں تھا کہ اللہ ان پر ظلم کرتا، مگر یہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ اور مومن مرد اور مومن عورتیں دوسرے کے مددگار ہیں۔ وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ رحم کرے گا۔ بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ مومن مردوں اور مومن عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے باغوں کا، کہ ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وعدہ ہے ستھرے مکانوں کا ہمیشگی کے باغوں میں، اور اللہ کی رضامندی جو سب سے بڑھ کر ہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اے نبی، منکروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر کڑے بن جاؤ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا، حالانکہ انہوں نے کفر کی بات کہی اور اسلام کے بعد منکر ہو گئے، اور انہوں نے وہ چاہا جو انہیں حاصل نہ ہو سکی، اور یہ صرف اس کا بدلہ تھا کہ انہیں اللہ اور رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ اگر وہ توبہ کرے تو ان کے حق میں بہتر ہے، اگر وہ اعراض کریں تو اللہ ان کے دردناک عذاب دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور زمین میں ان کا نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ مددگار۔ اور ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا کہ اگر اس نے ہمیں اپنے فضل سے عطا کیا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور ہم نیک بن کر رہیں گے۔ پھر جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا تو یہ بخل کرنے لگے اور بے پرواہ ہو کر منہ پھیر لیا۔ بس اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق یعنی پاکھنڈ بٹھا دیا، اس دن تک کے لیے جب کہ وہ اس سے ملیں گے، اس سبب سے کہ انہوں نے اللہ کے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کی، اور اس سبب سے کہ وہ جھوٹ بولتے رہے۔ کیا انہیں خبر نہیں کہ اللہ ان کے راز اور ان کی سرگوشی کو جانتا ہے، اور اللہ تمام چھپی ہوئی باتوں کو جاننے والا ہے۔ وہ لوگ جو طعن کرتے ہیں ان مسلمانوں پر جو دل کھول کر صدقات دیتے ہیں اور جو صرف اپنی محنت مزدوری میں سے دیتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تم ان کے لیے معافی کی درخواست کرو یا نہ کرو، اگر تم 70 مرتبہ انہیں معاف کرنے کی درخواست کرو گے تو اللہ انہیں معاف کرنے والا نہیں۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور رسول کا انکار کیا، اور اللہ نافرمانوں کو راستہ نہیں دکھاتا۔ پیچھے رہ جانے والے اللہ کے رسول سے پیچھے بیٹھنے پر بہت خوش ہوئے، اور انہیں بھاری گزرا کہ وہ اپنے مال اور جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں، اور انہوں نے کہا کہ گرمی میں نہ نکلو، کہہ دو کہ دوزخ کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے۔ کاش انہیں سمجھ ہوتی۔ یہ دنیا میں تھوڑا سا ہنس لے اور آخرت میں ان کو ان کے اعمال کے بدلے میں
جو یہ کرتے رہیں بہت سا رونا ہوگا۔ بس اگر تمہیں ان میں سے کسی گروہ کی طرف واپس لائے اور وہ تم سے جہاد کے لیے نکلنے کی اجازت مانگے تو کہہ دینا کہ تم میرے ساتھ کبھی نہیں چلو گے اور نہ میرے ساتھ ہو کر کسی دشمن سے لڑو گے۔ تم نے پہلی بار بھی بیٹھے رہنے کو پسند کیا تھا، بس پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو، اور ان میں سے جو کوئی مر جائے اس پر تم کبھی نماز نہیں پڑھو اور نہ اس کی قبر پر کھڑے رہو۔ بے شک انہوں نے اللہ اور رسول کا انکار کیا اور اس حال میں مرے کہ وہ نافرمان تھے۔